لاہور سے بھائی محمد امجد صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا شرعاً کیسا ہے؟ پاکستان میں موجود دونوں قسموں کے بینکوں یعنی اسلامی بینک اور غیر اسلامی بینک دونوں سے گاڑی لینے کا شرعی حکم واضح فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ محمد امجد: جی میرے محترم بھائی، آپ نے سوال تو ایک پوچھا تھا، لیکن در حقیقت یہ دو سوال ہیں۔ سوال تو آپ کا یہ تھا کہ بینک سے گاڑی لینا شرعاً کیسا ہے، سوال آپ کا یہ ہے۔ لیکن اس سوال سے پہلے میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی بینک ہے وہ غیر اسلامی ہے، وہ اسلامی نہیں ہے۔ تمام بینک اسٹیٹ بینک کے تابع ہیں، اور اسٹیٹ بینک کی تمام پالیسیز جو ہیں وہ سود پر مبنی ہیں۔ لہٰذا کوئی بینک اپنا نام اسلامی بینک رکھ لے یا کوئی اور بینک رکھ لے یا اسلامک کے ساتھ اس کو جوڑ دے تو اس سے وہ اسلامی نہیں ہو جائے گا۔ اس کی جو ناجائز شکیں ہیں وہ ناجائز ہی رہیں گی۔ اسلام کا لیبل لگانے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی، بلکہ اسلام تو واضح کرتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور بینکوں کی جتنی پالیسیاں ہیں یہ سود پر مبنی ہیں، ان سے بچا جائے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کوئی بینک بھی اسلامی نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی گاڑی متعین کر کے لی جاتی ہے، کوئی بینک متعین کر کے گاڑی دیتا ہے کہ بے شک نقد وہ 20 لاکھ کی تھی اور بینک قسطوں کی وجہ سے اس کو 25 لاکھ کی دے رہا ہے، تو اس میں قباحت نہیں ہے۔ صرف دو شرطوں کا لحاظ رکھا جائے، دو شرطوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے دن قیمت طے ہو جائے کہ یہ گاڑی ہے کتنے کی لگائی جائے گی۔ دوسری شرط یہ طے ہو جائے کہ اگر قسط لیٹ ہوتی ہے تو لیٹ قسط کی وجہ سے اس کے جو ثمن میں اضافہ نہ ہو، لیٹ فیس نہ لگے۔ قسط لیٹ پر جو جرمانہ لگتا ہے یہ سود بنتا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس طریقے کو ختم کیا جائے تو شرعاً بینک سے گاڑی لینا جائز ہے۔ وہ بینک جو بھی ہو، اس نے اسلام کا لیبل لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، وہ خود کو اسلام کے ساتھ جوڑتا ہو یا نہ جوڑتا ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جائز طریقہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں بینکوں والوں کو کہ وہ اس طریقے کو سامنے رکھیں۔ اپنے اکابر علماء کے سامنے بھی طریقہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں ایک رائے ہے جس سے جو گاڑی کا سود والا سلسلہ بنتا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، کہ وہ بھی جائز طریقے میں آ سکتی ہے اور بینک کا اس سے کاروبار بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گاڑی مثال کے طور پر 20 لاکھ کی نقد ہے اور بینک دے رہا 24 لاکھ کی مثال کے طور پہ، تو بینک اپنی ساری قسطوں کے لیٹ فیس پہلے سے بنا لے۔ مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے ٹوٹل لیٹ فیس بنی تمام قسطوں کی، تو 2 لاکھ روپے کو 24 لاکھ کے ساتھ ایڈ کر لیا جائے اور کل قیمت بنا لی جائے 26 لاکھ روپیہ۔ یہ 26 لاکھ روپیہ بطور ثمن ہو گاڑی کا، اس کی قیمت ہو، اور پھر یہ گاڑی دے کر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو بندہ بر وقت کی قسط دے گا، جو ہر ماہ یا جب ان کی قسط 6 ماہ کی ہو یا مہینے کی ہو یا 3 مہینوں کی ہو، ہر قسط بر وقت دے گا تو اس کو آخر میں 2 لاکھ روپیہ لیس کر دیا جائے گا، 2 لاکھ روپیہ چھوڑ دیا جائے گا۔ ہر شخص 2 لاکھ روپے بچانے کے چکر میں وہ بے شک اپنے گھر کی کوئی چیز بیچے، وہ بینک کو قسط بر وقت دے گا۔ اس سے بینک کا کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا اور جو لینے والی چیز بھی شرعاً جائز ہو جائے گی۔ لہٰذا میری یہ درخواست علماء کرام کے سامنے بھی ہے، میری یہ رائے کہ علماء کرام بھی اس رائے پر غور کریں۔ اگر اس رائے کو وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو کوشش کریں اس کو بینک تک پہنچانے کی کہ وہ اس طریقے کے مطابق اگر گاڑی دیں گے تو شرعاً یہ جائز ہوگی، اس میں سود نہیں بنے گا بلکہ اس کی بیع درست ہوگی۔ امید ہے کہ علماء کرام بھی اس پر غور کریں گے، اور اگر اس سے اتفاق کریں گے تو علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، سود کا خاتمہ ہو سکے، سود اس ملک سے ختم ہو سکے، سود کی نحوست سے ہم بچ سکیں۔ امید ہے کہ علماء کرام ضرور اس پر غور فرمائیں گے۔